القمر 16-20 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف تو کیسا کانا تھا عذابی عذاب میرا ونذر اور ڈرانا میرا وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق یسرنا آسان کر دیا ہم نے القرآن قرآن کو للذکر نصیحت کے لیے فہل تو کیا ہے من مدکر کوئی نصیحت پکڑنے والا کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا جی اللہ جی ہم نصیحت پکڑنے کے لیے آئے ہیں پلیز ہمیں نصیحت کیجئے ہمیں توفیق دیجئے ہمیں اس قابل کیجئے آمین کذبت جھٹلایا عاد نے فکیفہ تو کیسا کانا تھا عذابی عذاب میرا ونذر اور ڈرانا میرا انا بے شک ہم ارسلنا بھیجا ہم نے علیہم ان پر ریحن ایک ہوا سرسرن تند و تیز فی یومی ایک دن میں نحس مستمر مسلسل نحوست والے تنزی الناس اکھاڑ کر پھینک رہی تھی لوگوں کو کأنہم گویا کہ وہ اعجاز تنے تھے نخل کھجور کے منقعر جڑ سے اکھڑے ہوئے پھر میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا عاد نے جھٹلا دیا تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا بے شک ہم نے ان پر ایک تند آندھی بھیجی ایسے دن میں جو دائمی نحوست والا تھا لوگوں کو اکھاڑ پھینکتی تھی جیسے وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہوں فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ کیسا تھا ڈراوا عذاب وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے بہت آسان کر دیا اس کے الفاظ آسان ہیں معنی آسان ہیں نہ پڑھنے میں دقت ہے نہ سمجھنے میں کوئی مشکل تو کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے اور نافرمانی سے باز آ جائے اس میں قرآن مجید پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے اس کے باوجود مسلمانوں میں بہت سے لوگ وہ ہیں جن کا کہنا ہے کہ قرآن و حدیث کو سمجھنا ہر شخص کا کام نہیں یہ بڑے بڑے عالم اور فاضل لوگوں کا کام ہے جو 14 یا 21 علوم پڑھے ہوئے ہوں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری عمر متعدد مشکل سے مشکل علوم و فنون پڑھتے رہتے ہیں لیکن قرآن کے قریب بھی نہیں جاتے اپنے 14 یا 21 علوم پورے کرتے کرتے ہی دنیا سے گزر جاتے ہیں کئی تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ عام آدمی کے لیے قرآن کا ترجمہ پڑھنا ممنوع ہے کیونکہ اس سے گمراہی کا خطرہ ہے حالانکہ قرآن مجید عربی مبین میں اترا اور لوگوں کی ہدایت کے لیے اترا ہر خاص و عام اور عالم و جاہل عرب نے اسے سنا سمجھا اس پر عمل کیا
آگے پہنچایا۔ ہماری زبان اردو میں قرآن مجید کے تقریباً کم از کم 70% الفاظ موجود ہیں۔ تھوڑی سی توجہ کے ساتھ ہر آدمی قرآن کا ترجمہ سمجھ سکتا ہے، لیکن جن لوگوں نے قرآن و حدیث کے مقابلے میں نیا دین بنا لیا اور توحید کے مقابلے میں شرک اور سنت کے مقابلے میں بدعت کو اختیار کر لیا، ان کی پوری کوشش ہے کہ لوگ اصل قرآن مجید اور حدیث سے آگاہ نہ ہو جائیں، ورنہ وہ ان کے پنجے سے نکل جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، قرآن و سنت کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان 12، 15، 17 علوم کا سن کے بندہ کہتا ہے چھوڑو میں نہیں پڑھتا، میں بس اللہ اللہ کرتا ہوں، میں اللہ کو پتہ ہے میں کمزور ہوں، میں مشکل میں ہوں، میرے لیے پڑھنا سیکھنا آسان نہیں۔ ہمارے ایک استاد ہیں، انہوں نے ہمیں اپنے بارے میں اپنی سٹوری سنائی، بتایا کہ میں سو کالڈ اسلامک جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہر مسلمان کی طرح اسکول، کالج، یونیورسٹی، کہتے میں تو پی ایم اے کاکول چلا گیا، لیفٹیننٹ، کیپٹن، میجر، آرمی، چارم، سیلیوٹ، وہ چھوڑ کے ایک اور انجینئرنگ کی ہوئی تھی، ڈگری مل گئی، جاب مل گئی، خوب سے خوب تر کی تلاش میں انسان ہمیشہ رہتا ہے، لیکن افسوس کہ قرآن کو پڑھا ہی نہیں تھا سرے سے، ناظرہ بھی نہیں۔ اب جب ریٹائر ہو گئے بچے، سب ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ بن گئے، اپنی اپنی لائفز ان کی سٹارٹ ہو گئی ہیں، گھر، بنگلہ، گاڑی، سب کچھ اللہ نے دے دیا، تو ریٹائرمنٹ کی جو لائف ہوتی ہے نا، آفٹر ریٹائرمنٹ، وہ بھی ایک الگ ہی ہوتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ قرآن کھولا، بڑا دکھ ہوا، اللہ جی نہیں آتا، اللہ نے فرمایا پڑھ، اللہ نہیں پڑھ سکتا، کیا اردو بھی نہیں پڑھنا جانتا؟ ہاں اردو تو پڑھ سکتا ہوں، پڑھتے 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 پھر تھکوں، پھر چھوڑوں، پھر ہٹوں، پھر بند کروں، نہیں آتا، پھر اللہ فرماتا پڑھ، یہاں تک کہ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہتے ہیں میں نے سیلیوٹ مارا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ قرآن بہت آسان بنایا ہے سیکھنے کے لیے، ہے کوئی سیکھنے والا؟ یس سر، یس باس، جی اللہ جی ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ آج وہ ماشاءاللہ لوگوں کو سکھا رہے ہیں۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسان کیے جانے کا ایک کرشمہ اور معجزہ ہے، یہ سہولت کے ساتھ حفظ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی کتاب نہیں جس کے ہزاروں لاکھوں حفاظ ہر زمانے میں پائے گئے ہوں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک غیبی تصرف ہے کہ اس نے اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کے دلوں میں اس کے حفظ کا شوق پیدا کر دیا۔ گنہگار سے گنہگار مسلمان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ حافظ قرآن بن جائے۔ یہ کوششیں مسلمانوں نے اپنے گھروں کے تہہ خانوں میں اب جاسوسوں سے چھپ کر قرآن حفظ کر کے سلسلہ جاری رکھا۔ آج کمیونسٹ پارٹیز اور کیا کیا نعرے لگ رہے ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں۔ قرآن کو مٹانے کی نعوذ باللہ من ذالک بری طرح کوششیں ہو رہی ہیں۔ دنیا میں قرآن آج بھی موجود ہے اور پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر۔ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ ہمارے لیے ڈراوا ہے، جھنجھوڑ کے رکھنے والی بات ہے۔ ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے اور سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے اور باز آنے کی، باز رہنے کی، قرآن کو تھام لینے کی، سمجھنے کی۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنقَعِرٍ۔ اخفاء حقیقی پر ہو رہا ہے۔ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنقَعِرٍ۔